نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید سمجھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے لیے اپنے بندوں کو چنتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح ہم دنیا کی دیگر چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی کتاب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہمارا یہ بیٹھنا، سمجھانا، آپ کا سمجھنا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے آسان فرمائے۔ تو جس طرح ہم کچھ وقت دے کے ہم درس کو سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، اس کے لیے ایک التماس آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کاپی لا کر بیٹھا کریں اور درس کے دوران جو میں بتاتا ہوں اسے نوٹ کیا کریں۔ خصوصاً گردانوں کو ایک مرتبہ لکھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ کم از کم 15-20 منٹ بیٹھ کر اس کو دہرائیں اور اشاروں کے ساتھ دہرائیں۔ یہ اشاروں کے ساتھ آپ کے کافی مسائل ترجمہ کے حوالے سے حل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ماضی ہے، مضارع ہے۔ یہ سارے کے سارے مسئلے آپ کے حل ہوں گے، بشرطے کہ آپ اشاروں کے ساتھ گردان کریں اور اس کورس کو اور اس پڑھنے اور سیکھنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ضرور آپ محنت کریں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہوں گے اور نماز میں آپ کو لذت آئے گی، سرور آئے گا، کیونکہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، نیکیوں کے بدلے کا تذکرہ، غرض ہر بات آپ کو نماز میں سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اس لیے اسے معمولی مت سمجھیے، بھرپور کوشش کیجیے اس کی۔
اور بھرپور محنت کیجیے۔ صرف گردانیں سمجھ لینا اور گردانیں یاد کر لینا کافی نہیں، اس کے لیے مشق کی بھی ضرورت ہے۔ روزانہ کا آپ معمول بنائیے تلاوت قرآن پاک کا، چاہے ایک رکوع، اس میں جو جو صیغہ آئے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں کہ یہ کون سے لیکچر میں ہم نے یہ صیغہ پڑھا تھا، یہ باب پڑھا تھا، اس کے مطابق آپ جو ہے نا پھر اس کا ترجمہ نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ باقاعدہ مشق، گردانوں سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ مشق کا آغاز کر دیا جائے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا، کافی رہنمائی ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ خود بھی کوشش کریں، اور جو آپ کو سمجھ نہ آئے بلا تکلف آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ اہم باتیں تھیں، یہ آپ حضرات کے سامنے کی۔ تو ہم نے لیکچر نمبر 38 میں باب افتعال شروع کیا تھا، اور اس کا ایک صیغہ، اس سے تمام گردانیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اتباع سے۔ آج باب افتعال ہی کا ایک اور صیغہ اختلافہ، اس سے آپ حضرات کے سامنے گردانے کروں گا، اسے آپ غور سے سنیے۔ تو ماضی کی گردان اس سے ہوگی اختلافہ، اختلافہ، اختلافو، اختلفت، اختلفتما، اختلفتم، اختلفتو، اختلفنا۔ مؤنث آئے گی ماضی اختلفت، اختلفتا، اختلفنا، اختلفتی، اختلفتما، اختلفتن، اختلفتو، اختلفنا۔ اور مضارع کی گردان ہوگی، میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں چونکہ آپ کو الحمدللہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں اشاروں کو دیکھ کے۔ اختلافہ کا معنی ہوتا ہے اختلاف کرنا، باقی آپ تمام صیغوں کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، صرف کوشش کرنے کی دیر ہے۔ تو مضارع آئے گا یختلف، یختلفان، یختلفون، تختلف، تختلفان، تختلفون، اختلف، نختلف، تختلف، تختلفان، یختلفن، تختلفین، تختلفان، تختلفن، اختلف، نختلف۔ اور امر آئے گا اس سے اختلف، اختلفا، اختلفو، اختلفی، اختلفا، اختلفنا۔ یہ مذکر کے صیغہ اور یہ مؤنث کے 3 صیغے۔ اور نہیں آئے گا لا تختلف، لا تختلفا، لا تختلفو، لا تختلفی، لا تختلفا، لا تختلفنا۔ اس میں فاعل اس سے آئے گا مختلف، مختلفانی، مختلفون، مختلفۃ، مختلفتانی، مختلفات۔ اور اس میں مفعول آئے گا مختلف، مختلف، مختلفان، مختلفون، مختلفۃ، مختلفتان، مختلفات۔ تو آپ کے سامنے میں نے باب افتعال سے ایک اور صیغہ یعنی اختلافہ، اس سے ماضی، مضارع، امر نہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، یہ تمام کی تمام گردانیں پیش کی۔ اس کو خوب سمجھیے، خوب یاد کیجیے، اور جہاں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آئے تو اس سے ترجمہ نکالنے کی آپ کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔